لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں 3 دن تک جماعت در جماعت پیش ہوتے رہے۔ بحقی نے مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو 3 دن تک ٹھہرایا گیا، دفن نہیں کیے گئے۔ لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے، نہ صفیں بندھی اور نہ ان کے درمیان پڑھنے والے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن سعد و بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا آپ کو آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے اور کسی نے کہا بقی شریف میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ما مات نبی الا دفن حیث یقبض، کسی نبی نے وفات نہیں پائی مگر وہ اسی جگہ دفن کیے گئے جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ پھر آپ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ نے وفات پائی، اس کے بعد آپ کے لیے اس کے نیچے قبر انور کھودی گئی۔ اس روایت کی متصل و مرسل بکثرت سندیں ہیں۔ ابن سعد نے ابو ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کبھی کسی کو انبیاء میں سے وفات نہیں دی مگر یہ کہ انہیں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ بحقی نے سالم بن عبید سے جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پاس تشریف آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا جیسا کہ آپ نے کہا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ پر کس طرح صلات پیش کریں؟ آپ نے فرمایا جماعت در جماعت ہو کر جاؤ۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا جیسا کہ فرمایا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا دفن کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ؟ جس جگہ اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی، کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگر اس مکان میں جو طیب ہے۔ تب لوگوں نے جانا جیسا کہ فرمایا۔ ابو یعلا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے دفن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ وہ ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض فرماتا ہے۔ امام احمد و ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسی کھودی جائے تو مدینہ طیبہ میں 2 شخص تھے، ایک ابو عبیدہ توشق والی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ لحد کی قبر کھودتے تھے، تو حضرت عباس نے دونوں کو بلوایا، ایک شخص ابو عبیدہ کی طرف گیا اور دوسرا شخص ابو طلحہ کی طرف۔ حضرت عباس نے دعا کی کہ اے خدا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کس کو اختیار کرے، تو ابو طلحہ پائے گئے اور انہوں نے آ کر آپ کے لیے لحد کھودی۔ ابن سعد نے بطریق عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شق اور لحد کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس وقت لوگوں نے دعا کی کہ اے خدا، اپنے نبی کے لیے جو بہتر ہو پسند کر لے، تو لوگوں نے ابو عبیدہ اور ابو طلحہ دونوں کی طرف آدمی بھیجے تاکہ دوسرے سے جو پہلے آ جائے اپنا کام شروع کر دے، تو ابو طلحہ آئے اور ابو طلحہ نے کہا، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے لحد کو اختیار کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحد کو ملاحظہ فرما کر اسے پسند کیا کرتے تھے۔ ابن سعد و حاکم اور بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں اترے ہیں۔ میں نے اس خواب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت کیا تو فرمایا کہ تمہارے حجرے میں ایسے 3 شخص دفن ہوں گے جو روئے زمین میں افضل ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور دفن کیے گئے تو جناب صدیق نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہارا
افضل ترین چاند ہے۔ ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں سرخ قطیفہ بچھایا گیا۔ وکی نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور مسلم نے بغیر وکی کے قول کے اسے روایت کیا ہے۔ ابن سعد نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لحد میں میری چادر کو بچھا دینا، اس لیے کہ انبیاء کے جسموں پر زمین غلبہ نہیں کرتی۔ بازار نے سند صحیح ابن سعید سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں چھپائے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری کہ ہمارے دل بدل گئے۔ ابن سعد و حاکم اور بحقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب وہ دن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو مدینے کی ہر شے تاریک ہو گئی، اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھوں کی مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دل بدل گئے۔ حاکم و بحقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، تو میں نے کوئی دن نہ دیکھا جو اس سے قبیح تر ہو۔ وہ نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت میں رونما ہوئیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو فرشتوں نے اہل بیت کی تعزیت کی، ان کی آہٹ تو سنی جاتی تھی مگر ان کے جسم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر معیت کی غم خواری اللہ تعالی کے دربار میں ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ ہے، لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو، محروم وہ شخص ہے جو ثواب سے محروم ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاکم و بحقی اور ابن ابی الدنیا نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے گھیر لیا اور آپ کے گرد روتے ہوئے جمع ہوئے، تو ایک شخص داخل ہوا جس کی داڑھی سفید و سرخ تھی، وہ جسیم و صبیح تھا، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور خوب رویا۔ اس کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور ہر مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہو اور اسی کی طرف شوق رکھو، بلا شبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہا۔ پھر وہ شخص پلٹ کر چلا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی خضر علیہ السلام تھے جو آپ پر ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اور وہ وقت تعزیت کا تھا تو ایک آنے والا آیا جس کی آہٹ تو سنی گئی مگر اس کا جسم نہ دیکھا گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور جانے والے کا بدلہ ہے اور ہر مافات کا درجہ ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید باندھو، بلا شبہ محروم وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ سیف بن عمر نے کتاب الردت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اہل بیت اطہار بہت زیادہ شکستہ خاطر ہوئے اور ان کی آوازیں مسجد میں حاضرین نے سنی۔ جب یہ فریاد و فغاں کا شور تھما تو انہوں نے دروازے پر ایک مرد کو سلام کرتے سنا، اس نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت، ہر جانے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے
بلا شبہ تمہارے اجر روز قیامت پورے پورے ملیں گے۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک کا بدلہ ہے اور ہر اندیشے سے نجات ہے، تو اللہ ہی سے امید رکھو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے اس کی بات سنی اور رونا موقوف کیا۔ اس کے بعد اس آواز دینے والے کو تلاش کیا مگر کسی نے اسے نہ دیکھا اور وہ واپس آ کر رونے لگے۔ اس وقت کسی دوسرے پکارنے والے نے ندا کی کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مصیبت کی غم خواری ہے اور ہر موت کا بدلہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی پر کفایت کرو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہی ہے جو ثواب سے محروم ہے اور وہی ناکام۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خضر اور الیاس ہیں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں آئے ہیں۔ ابن سعد اور ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا و طبرانی نے بسند حسن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرے بعد میری تعزیت کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے کی تعزیت کریں گے۔ اس وقت لوگوں نے کہا، یہ کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ لوگوں نے کہا، یہ کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ علالت میں سنا جس سے آپ نہ اٹھے۔ فرمایا، اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا، اگر حضور کا یہ ارشاد نہ ہوتا تو آپ کی قبر انور ضرور ظاہر ہوتی، بجز اس کے کچھ نہیں کہ یہ اندیشہ کیا گیا کہ لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اجساد مطہر کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ و ابو نعیم نے اوس بن اوس ثقفی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، لہٰذا تم اس دن مجھ پر درود و سلام بھیجنے میں کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم درود آپ پر کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ ہمارے درود آپ پر کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ درا حال یہ کہ آپ زمین میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں الحسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے روح القدس نے کلام کیا ہے، اس کے لیے زمین کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کا گوشت کھائے۔ زبیر و بحقی نے ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا، بلا شبہ انبیاء کے گوشت کو زمین نہیں گلاتی اور نہ کوئی درندہ گزند پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک میں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کی قبر انور پر فرشتہ مقرر ہے جو آپ کی خدمت میں سلام پہنچاتا ہے، اور جو آپ پر سلام عرض کرتا ہے آپ اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔ الاصبہانی نے ترغیب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر انور کے پاس مجھے درود و سلام عرض کیا میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے دور سے مجھ پر صلاۃ و سلام عرض کیا تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور الاصبہانی نے عمار سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ میری قبر پر کھڑا ہے، تو جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اسے میرے حضور پہنچا دیتا ہے۔
امام احمد و نسائی اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے الشعب میں اور بزار نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ ابن عدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔ قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو جس طرح تم چاہو تو مجھے تمہارا سلام اور تمہارا درود پہنچ جائے گا۔ نیز ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے ہر ایک کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پہنچا دیتا ہے۔ الاصبہانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں سے اور 30 دنیا کی حاجتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اسے لے کر میری قبر انور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیے اور تحفے آتے ہیں۔ میرا علم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا میرا علم میری حیات میں۔ ابو یعلا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ قبر پر کھڑے ہو کر عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ ابن راہویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے یا آپ پر سلام عرض کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے دربار میں اس طرح پہنچاتا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے یا فلاں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے مگر اللہ تعالی مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو نعیم نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے واقعہ حرہ کی راتوں میں دیکھا ہے، درا حال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں میرے سوا کوئی نہ ہوتا اور کوئی نماز کا وقت نہ آتا مگر یہ کہ میں قبر انور سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ زبیر بن بکار نے اخبار میں مدینہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے واقعہ حرہ کے دنوں میں اذان و اقامت کی آوازیں سنتا تھا یہاں تک کہ لوگ واپس آئے۔ ابو یعلا و بحقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ الحارث نے اپنی مسند میں اور ابن سعد و قاضی اسماعیل نے بکر بن عبداللہ قرنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرے حضور میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ بزار نے بسند صحیح ابن مسعود سے اس کی مثل روایت کی۔ ابن سعد نے واقدی سے، انہوں نے شبلی بن العلا سے، انہوں نے ان کے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اس کلمہ کے عوض ہر مصیبت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔
ابن سعد نے عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کو میری مصیبت کے ساتھ یاد کرے، کیونکہ میری مصیبت اعظم المصائب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ، کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہوا جبکہ اس کی امت کے کسی آدمی نے اس کی امت کی امامت نہ کی ہو۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو مجھے پہنچی ہے اپنی اس مصیبت کا موازنہ کر کے صبر کرے، اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے کسی آدمی کو ایسی مصیبت ہرگز نہ پہنچے گی جیسی مجھے مصیبتیں پہنچی ہیں۔ بیہقی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصیبت عجیب ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچی، مگر جب ہم نے اس مصیبت کا اس مصیبت سے موازنہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔ خطیب نے روات مالک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، جب میرے والد ماجد بیمار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس لے جایا جائے اور آپ سے اجازت مانگی جائے اور کہا جائے کہ یہ ابو بکر ہیں یا رسول اللہ، کیا انہیں آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ اب اگر تمہیں اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو مجھے بقی لے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو آپ کے دروازے تک لایا گیا اور یہ عرض کیا گیا، یہ ابو بکر حاضر ہیں، ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے اور ہمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اجازت ہو تو ہم اندر داخل ہوں، اور اگر ہمیں اجازت نہ ہو تو ہم پلٹ جائیں۔ تو ہمیں ندا کی گئی کہ انہیں عزت و کرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ہم نے کلام تو سنا لیکن کسی کو ہم نے دیکھا نہیں۔ خطیب نے کہا، یہ روایت بہت غریب ہے۔ ابن عساکر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق کی رحلت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے اپنے سرہانے بٹھا کر مجھ سے فرمایا، اے علی، جب میں سو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور مجھے خوشبو میں بسا کر اس حجرے تک لے جانا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور اجازت چاہنا، اب اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، چنانچہ آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، اور سب سے پہلے میں نے دروازے تک پہنچنے میں عجلت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر حاضر ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور کسی کہنے والے نے کہا، حبیب کو اس کے حبیب کے پاس لے آؤ، کیونکہ حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ ابن عساکر نے کہا، یہ حدیث منکر ہے، چونکہ اس کی اسناد میں ابو الطاہر موسیٰ بن محمد بن عطا مقدسی کذاب ہے، اس نے عبد الجلیل مری سے روایت کی اور وہ مجہول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غزوات میں جو واقعات پیش آئے، ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ علامہ بن حضرمی کے ساتھ گیا، میں نے ان کی عجیب باتیں دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سی بات زیادہ عجیب ہے۔ ہم دریا کے کنارے تک پہنچے تو انہوں نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر دریا میں گھس جاؤ، تو ہم بسم اللہ پڑھ کر دریا میں گھس پڑے اور ہم نے عبور کر لیا، اور پانی نے تر نہیں کیا مگر ہمارے اونٹوں کے تلووں کو۔ جب ہم واپس ہوئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں تھے اور ہمارے ساتھ پانی نہ تھا۔
اور ہم نے ان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، پھر ہم نے دیکھا کہ ابر موجود اور اس سے مشکیزے کے دہانے کی مانند پانی برسنے لگا، تو ہم سب نے پیا اور جانوروں کو پلایا اور وہ فوت ہو گئے، پھر ہم نے ان کو اسی ریت میں دفن کیا۔ ابھی ہم نے زیادہ دور سفر نہ کیا تھا تو ہمیں خیال آیا کہ کوئی درندہ آ کر انہیں کھا جائے گا، تو ہم واپس آئے، دیکھا تو وہ قبر میں موجود نہ تھے۔ اور ابن سعد نے اسے اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے العلا کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر دریا کو عبور کر رہے ہیں، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ العلا نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اب مسلمانوں کے لیے ریت کے نیچے سے پانی ابل پڑا اور سب سیراب ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اپنا سامان اس جگہ بھول گیا تو وہ واپس آئے اور اس نے اپنا سامان لے لیا، مگر پانی موجود نہ تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ فوت ہوئے تو ہم سب پانی کے علاقے میں نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابر بھیجا اور وہ ہم پر برسا اور ہم نے ان کو غسل دے کر دفن کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو ان کی قبر کی جگہ ہم نے نہ پائی۔ ابو نعیم نے عبد ابن دقیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب سعد نہر شیر پر پہنچے تو کشتیوں کو تلاش کیا تاکہ لوگوں کو عبور کرائیں، مگر وہ کوئی کشتی نہ پا سکے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ انہوں نے کشتیاں اکٹھی کر رکھی تھیں، تو وہ سب چند دن کنارے پر مقیم رہے یہاں تک کہ پانی چڑھنے لگا۔ اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں کود پڑے ہیں اور انہوں نے دریا کو عبور کر لیا ہے، حالانکہ دجلہ کا پانی بہت شدید اور دریا ناقابل عبور تھا۔ تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر میں دریا کو عبور کرنے کا عزم کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا، میں نے اس دریا کو عبور کر کے دشمن پر طاقت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ بات تمام لوگوں نے مان لی اور انہوں نے لوگوں کو دریا میں اترنے کا حکم دیا اور کہا یہ پڑھتے جاؤ، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سب مسلمان دجلہ میں اتر گئے اور پانی پر سوار ہو گئے، اور پانی کا یہ عالم تھا کہ وہ جھاگ دے رہا تھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا، اور مسلمان تیرنے کے عالم میں اس طرح باتیں کرتے جاتے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے گویا کہ وہ خشک زمین پر سفر کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اہل فارس نے یہ حال دیکھ کر تعجب کیا، یہ بات تو ان کے گمان میں بھی نہ تھی، اور اہل فارس نے بڑے بڑے مالوں کو جمع کرنے میں عجلت دکھائی، اور مسلمان ماہ صفر 16 ہجری میں وہاں داخل ہو گئے، اور وہ کسریٰ کے محلوں میں جتنا خزانہ باقی تھا اس کے مالک ہو گئے۔ شیری نے اور اس کے بعد والوں نے جتنا خزانہ جمع کیا تھا سب پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ابو نعیم نے ابو عثمان نہدی سے حضرت سعد کا لوگوں میں ٹھہرنے اور ان کو دریا کے عبور کی طرف بلانے کے سلسلے میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور سواریوں نے دجلہ کو ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کوئی دونوں کناروں کے پانی کو نہیں دیکھتا تھا، اور ہمارے گھوڑوں نے ہمیں ان کی طرف پار کر دیا۔ گھوڑوں کے عیالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ ہنہنا رہے تھے۔ جب اہل فارس نے یہ حال دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ راوی نے کہا ان کی طرف جاتے وقت پانی میں کوئی چیز ان کی طرف نہ گئی بجز ایک پیالہ کے جو پرانی رسی سے بندھا ہوا تھا اور رسی کٹ گئی تھی اور پانی پیالے کو بہا کر لے گیا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ہوائیں اور موجیں پیالہ کو مار رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ پیالہ کنارے تک آ گیا اور اس کے مالک نے اسے لے لیا۔ ابو نعیم نے ابو بکر بن حفص بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا وہ شخص جو حضرت سعد کو پانی میں لے جا رہا تھا وہ حضرت سلمان فارسی تھے۔ لوگ گھوڑوں نے مسلمانوں کو تیرایا اور سعد یہ پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن اللہ ولیہ ولیظہرن دینہ ولیظہرن من عدوہ۔
اگر لشکر میں نافرمانی اور گناہ نہ ہو تو نیکیاں غالب آ جائیں گی۔ اس وقت حضرت سلمان نے حضرت سعد سے کہا، بلا شبہ اس کا سزاوار ہے کہ ہر چیز اس کے آگے پست ہو جائے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کے لیے دریا ایسا مسخر ہوا جیسا کہ ان کے لیے خشکی مسخر ہے، اور وہ پانی پر اس طرح چھا گئے کہ کناروں سے پانی دکھائی نہ دیا، اور وہ پانی میں خشکی سے زیادہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ سب پار ہو گئے اور ان کی کوئی چیز نہ گم ہوئی اور نہ ان میں سے کوئی غرق ہوا۔ ابو نعیم نے عمیرہ سعیدی سے روایت کی، انہوں نے کہا مسلمان دجلہ میں کود پڑے اور وہ ایک دوسرے سے قریب ہو گئے۔ حضرت سلمان حضرت سعد کی ایک جانب قریب تھے اور ان کو پانی میں لے جا رہے تھے۔ سعد کہہ رہے تھے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور پانی ان کو آہستہ آہستہ لے جا رہا تھا۔ راوی نے کہا کہ میرا گھوڑا ہموار قائم رہا، جب وہ تھک جاتا تو ایک ٹیلا نمودار ہو جاتا اور وہ اس پر آرام لے لیتا، گویا کہ زمین پر ہے۔ مدائن کے جہاد میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کوئی نہیں ہے، اور اسی بنا پر اس دن کو یوم الجراثیم کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی تھک جاتا تو اس کے لیے جرثمہ یعنی ٹیلا وغیرہ ابھر آتا اور وہ اس پر آرام کر لیتا تھا۔ ابو نعیم نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم جب دجلہ میں اترے تو وہ بڑھ رہا تھا، جبکہ ہم دجلہ کے کثیر پانی میں تھے تو گھوڑ سوار ٹھہر جاتا اور پانی گھوڑے کی تنگ تک نہ پہنچتا تھا۔ ابو نعیم نے حبیب بن صحبان سے روایت کی، انہوں نے کہا جب مسلمانوں نے مدائن کے دن دجلہ کو عبور کیا تو اہل فارس نے کہا یہ لوگ جن ہیں، انسان نہیں ہیں۔ امام احمد نے الزہد میں اور بحقی نے صحیح بتا کر سلیمان بن مغیرہ سے، انہوں نے حمید سے روایت کی کہ ابو مسلم خولانی دجلہ کی طرف اس حال میں آئے کہ دریا لکڑی کو اپنی تیزی اور بڑھاؤ سے پھینکتا تھا تو وہ پانی پر چلے۔ امام احمد نے اس طرح روایت کی کہ وہ پانی پر کھڑے ہو گئے اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انہوں نے بنی اسرائیل کا دریا میں چلنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے کا جھڑکا اور وہ ان کو لے کر چل دیا اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یہاں تک کہ اسے عبور کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا کوئی چیز تمہارے سامان میں سے گم تو نہیں ہوئی تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی واپسی کی دعا کروں اور وہ واپس کر دے۔ ابو یعلا و بیہقی اور ابو نعیم نے ابو الصقر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید حیرہ گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ زہر سے ڈرتے رہیں کہ اجمی لوگ آپ کو نہ پلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ تم زہر کو میرے پاس لاؤ، تو پھر انہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اور اسے بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہر نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ ابو نعیم نے اس روایت کو کئی اور سندوں سے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ زہر ایک لمحہ میں ہلاک کرنے والا تھا۔ نیز انہوں نے کلبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب حیرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے پاس عبد المسیح کو بھیجا، اس کے ساتھ ایک لمحے میں ہلاک کرنے والا زہر تھا۔ تو حضرت خالد نے اس سے کہا لاؤ کہاں ہے وہ زہر؟ پھر انہوں نے زہر کو ہتھیلی پر رکھا اور پڑھا بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ وائع، پھر اسے پی لیا۔ اس کے بعد عبد المسیح اپنی قوم کی طرف گیا اور ان سے کہا اے لوگو، انہوں نے وہ زہر حلاحل پی لیا ہے اور اس نے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا، لہٰذا ان سے صلح کر لو، یہ کام اس کے لیے کیا گیا۔ ابن ابی الدنیا نے بسند صحیح خثیمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک آدمی شراب کا مشکیزہ لے کر آیا تو انہوں نے دعا کی اے خدا اسے شہد بنا دے، تو وہ شہد ہو گیا۔ ایک روایت میں دوسری سند سے یہ ہے کہ حضرت خالد کے پاس ایک آدمی شراب کا مشکیزہ لے کر آیا۔ حضرت خالد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرکہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے سرکہ بنا دے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا، حالانکہ وہ شخص شراب لایا تھا۔
ابن سعد نے محارب بن وثار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے حضرت خالد سے کہا کہ آپ کے لشکر میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، تو انہوں نے لشکر میں گشت کی اور ایک شخص کے پاس شراب کی چھاگل دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سرکہ ہے۔ حضرت خالد نے دعا کی کہ اے خدا اسے سرکہ بنا دے۔ جب اس شخص نے کھولا تو وہ سرکہ تھا۔ اس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد کی دعا کا اثر ہے۔ بحقی و ابو نعیم نے بسند ضعیف ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف بھیجا اور وہ اس طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب حلوان پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سعد نے اپنے مؤذن نزلہ کو اذان کا حکم دیا اور انہوں نے اذان شروع کی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو کسی نے پہاڑ پر سے جواب دیا لبرت یا نزلہ کبیرن، پھر انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو پہاڑ سے جواب آیا کلمۃ الاخلاص، پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پہاڑ سے جواب آیا بعثت النبی، پھر انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ، پہاڑ سے جواب آیا کلمۃ المقبولۃ، پھر کہا حی علی الفلاح، پہاڑ سے جواب آیا البقاء لامتی احمد، پھر کہا اللہ اکبر، جواب آیا لبرت کبیرہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پہاڑ سے جواب آیا کلمۃ حق حرمت علی النار۔ اس وقت نزلہ نے اسے آواز دی اے شخص میں نے تیرا کلام سنا، اب ہمیں اپنا چہرہ دکھا، تو پہاڑ شق ہوا اور مرد سفید سر اور سفید ریش نکلا، اس کا سر چکی کی مانند تھا۔ نزلہ نے اسے پوچھا اے شخص تم کون ہو؟ اس نے کہا میں زویب ہوں اور عبد صالح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نصیحت یافتہ ہوں۔ انہوں نے میری درازی عمر کی دعا کی اور مجھے اس پہاڑ میں ان کے آسمان کے نازل ہونے تک ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا وہ تو رحلت فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت دیر تک رویا، پھر اس نے پوچھا تم میں سے ان کی جگہ کون قائم ہوا؟ ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی رحلت کر چکے ہیں۔ اس نے پوچھا تم میں سے ان کے بعد کون قائم ہوا؟ ہم نے کہا حضرت عمر فاروق۔ اس نے کہا تم ان سے کہنا کہ اے عمر استقامت اور قربت رکھیں کیونکہ امر قریب آ پہنچا ہے۔ تو حضرت سعد نے یہ واقعہ حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا تم نے سچ لکھا ہے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اس پہاڑ میں عیسیٰ ابن مریم کا وصی ہے۔ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں جن کو میں نے النکتہ علی الموضوعات میں بیان کیا ہے۔ ابو نعیم نے حارث بن عبداللہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جب یرموک میں اترے تو ان کے پاس رومی لشکر کے سردار نے اپنے بڑوں سے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام جرجیر تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف ماہان کا قاصد ہوں اور وہ شاہ روم کا شام پر حاکم ہے۔ اس نے آپ سے کہلوایا ہے کہ میری طرف کسی مرد عاقل کو بھیجیے تاکہ ہم اسے پوچھیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے فرمایا کہ تم اس کی طرف جاؤ، تو وہ وقت غروب آفتاب کا تھا۔ حضرت خالد نے کہا کہ کل صبح میں اس کی طرف جاؤں گا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور مسلمان نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ وہ رومی سردار مسلمانوں کو نماز پڑھتا اور دعا مانگتا دیکھتا رہا، اپنے سردار کی طرف لوٹ کر نہ گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا آپ حضرات اس دنیا میں کب داخل ہوئے ہیں اور کب آپ کو اس کی دعوت دی گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا تقریباً 20 سال گزرے ہیں۔ ہم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد اسلام لائے ہیں۔ رومی شخص نے پوچھا کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔
اس رومی شخص نے کہا میں اس بشارت کے گواہوں میں سے ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ایک نبی ناقہ سوار ہوگا، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ نبی تمہارے آقا ہی ہیں۔ پھر اس رومی نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے کہ تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خبریں دی ہیں، اس بارے میں تم لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، سورہ آل عمران آیت نمبر 59، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ ترجمان نے ان آیات الہی کی تفسیر رومی زبان میں بیان کی۔ یہ سن کر اس رومی شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہی صفت ہے، وہ روح اللہ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نبی صادق ہیں، اور وہ نبی وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو یعلا نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوا تو میں ان کا امیر تھا، یہاں تک کہ ہم اسکندریہ اترے۔ عظمائے اسکندریہ میں سے ایک شخص نے کہا میرے پاس کسی کو بھیجو تاکہ میں اس سے گفتگو کروں، تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہم عرب ہیں اور ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے لوگوں میں بہت تنگ حال تھے، ہماری زندگیاں بڑی عسرت میں تھیں، اور ہم مردار اور خون کھاتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص کا ظہور ہوا جو حال میں ہم سے بہتر نہ تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیا جسے ہم جانتے تک نہ تھے، اور ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا جن پر ہم تھے اور ہمارے ماں باپ تھے۔ اس پر ہم نے ان کو برا کہا اور ہم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات ان پر رد کر دی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے سوا ایک اور قوم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا اتباع قبول کرتے ہیں، اور ہم اس سے لڑیں گے جو آپ سے لڑے گا۔ پھر اس نے ان کی طرف خروج کیا اور ہم نے ان سے جنگ کی اور وہ ہم پر غالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے۔ اس پر عظیم اسکندریہ نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بلا شبہ ہمارے رسول ہمارے پاس اس کی مثل لے کر آئے جس کو تمہارے رسول لائے، اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان دو گروہ پیدا ہو گئے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے اور انہوں نے انبیاء کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو تھام لیا ہے، تم میں سے جو کوئی جنگ کرے گا تم اس پر ضرور غالب آؤ گے، اور تم پر جو بھی حملہ کرے گا تم اس پر ضرور غالب رہو گے، اور جب تم نے وہ عمل کیے جو خواہشوں کی پیروی کرنے والوں نے عمل کیے تو تم لوگ نہ ہم سے گنتی میں زیادہ ہوگے اور نہ قوت میں ہم سے شدید ہوگے۔ بخاری و بحقی نے حضرت انس سے روایت کی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو وہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم نتوسل الیک اليوم بعم نبینا فاسقنا، تو بارش ہو جاتی تھی۔ حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عالم الرماوہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی اور کہا اللہم ھذا عم نبیک نتوجہ الیک بہ فاسقنا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اس مرتبے میں دیکھتے تھے جس طرح بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم و توقیر فرماتے اور تقسیم میں حسن سلوک فرماتے تھے، لہٰذا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے چچا حضرت عباس کے بارے میں پیروی کرو اور ان کو بارگاہ الہی میں اس چیز میں جو حادثہ تمہیں پیش آئے وسیلہ بناؤ۔
ابن سعد و بحقی نے ثابت بنانی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک ان کے پاس آئے، وہ ثابت کی طرف سے ان کی زمین کے نگران تھے، انہوں نے کہا تمہاری زمین پیاسی ہے۔ یہ سن کر ثابت بنانی نے نماز پڑھی اور دعا کی۔ اس وقت ابر امٹ کر آیا اور ان کی زمین کو ڈھانپ لیا اور اتنی بارش ہوئی کہ تمام گڑھے اور نالے بھر گئے۔ یہ گرمی کا موسم تھا۔ پھر انہوں نے گھر کے کسی آدمی کو زمین دیکھنے کے لیے بھیجا کہ دیکھیں بارش کہاں تک ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ نیز اسے ابن سعد نے بطریق ثمامہ بن عبداللہ بھی روایت کی ہے۔ ابن سعد نے نافع مولائے ابن عمر اور زید بن اسلم سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ممبر پر کھڑے فرمایا، یا ساریہ بن زینم الجبل ظلم من استرعی الذئب الغنم، اے ساریہ بن زینم پہاڑ کی پناہ لو، وہ شخص ظالم ہے جس نے بکریوں کو بھیڑیے سے چرواہا۔ اس کے بعد خطبہ دیتے رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے نہیں جانا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ جب ساریہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم دشمنوں کے نرغے میں تھے، چونکہ ہم زمین کے نشیب میں تھے اور وہ لوگ بلند قلعے میں تھے۔ ہم نے جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک پکار ایسی سنی، اور یہ وہی وقت تھا جس وقت کہ حضرت عمر نے پکارا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ یہ پکار سن کر میں نے اپنے رفقا کے ساتھ پہاڑ کی پناہ لے لی تو زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا، یہ کیسی بات تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے ساریہ کو کوئی القاء نہیں کیا مگر وہ بات میری زبان پر جاری ہو گئی۔ باوردی اور ابن سکن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جہجہ غفاری ان کے پاس آیا اور ان کی عصا لے کر اسے توڑ ڈالا، تو جہجہ پر سال نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں عاقلہ بھیج دیا اور وہ اس سے مر گیا۔ ابن سکن نے بطریق فلیج بن سلیم ان کے چچا سے، انہوں نے ان کے باپ سے اور ان کے چچا سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمان کی طرف جہجہ غفاری آیا اور اس نے ان کے ہاتھ سے عصا لے کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ ڈالا۔ لوگ اس پر چلائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹنے میں مرض کیا اور پھر 1 سال بھی نہیں گزرا کہ وہ غفاری مر گیا۔ ابن سعد نے نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے، اچانک جہجہ غفاری اٹھ کر ان کی طرف آیا، ان کے ہاتھ سے عصا لے کر اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ ڈالا تو اس کے گھٹنے میں عاقلہ پیدا ہو گیا۔ بحقی نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ ایک لشکر پر امیر تھے، جب وہ دشمن کے مقابل ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جب کوئی مجتمع ہو کر دعا مانگی جاتی ہے اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ دعا مانگی، اللہم احقن وماءنا واجعل اجورنا اجور الشہداء۔ اسی اثنا میں کہ وہ مقابلے میں تھے، اچانک دشمن کا سردار اترا اور وہ حبیب کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ ابن ابی الدنیا اور بحقی نے حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ایک دن قلعے پر حملہ کیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تو قلعہ پھٹ گیا۔ حضرت ابو نعیم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو طلحہ ایک جہاد میں گئے اور کشتی میں سوار ہوئے، وہ دریا میں ہی فوت ہو گئے اور مسلمانوں کو کوئی ایسا جزیرہ نہ ملا جہاں انہیں دفن کرتے، مگر 7 دن کے بعد جزیرہ ملا۔ اس عرصے میں ان کا جسد کچھ بھی متغیر نہ ہوا اور ان کو اس جگہ دفن کر دیا گیا۔ ابن دنیا اور بحقی نے بطریق لیث
ابن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بنی عذرا کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک دن وہ اس کے پاس آئے تو بستر پر سانپ کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا اسے آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے کہ میں اپنے گھر تھی یہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے اس سانپ سے کہا خبردار ہو کر سن لے، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے مالی مہر کے عوض نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے اور تیرے لیے اس میں سے کچھ حلال نہیں ہے، لہٰذا تو چلا جا، اب اگر تو پھر آیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو وہ سانپ رینگنے لگا یہاں تک کہ گھر کے دروازے کے باہر نکل گیا، اس کے بعد وہ پھر نہ آیا۔ بحقی نے بطریق عائشہ بنت انس بن مالک ان کی والدہ نے ربی بنت معود بن عفرا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں دوپہر کا قیلولہ کر رہی تھی اور میں نے اوپر لحاف ڈال رکھا تھا، اچانک ایک اسود میرے پاس آیا اور وہ مجھ سے لپٹنے لگا۔ اسی اثنا میں کہ وہ مجھ سے لپٹ رہا تھا زرد ورقوں کا ایک صحیفہ میرے روبرو آسمان سے اترا، یہاں تک کہ وہ میرے قریب آ گرا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ربی لکین الی لکین اما بعد فدعا امتی بنت عبدی الصالح فانی لم اجعل لک علیہ سبیلا۔ انہوں نے کہا پھر اس اسود نے میری چٹکی لی اور کہا تم اسی کے لائق ہو، تو اس چٹکی کا نشان ان کے جسم میں برابر رہا۔ ابن ابی الدنیا اور بحقی نے دوسری سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ افرا کی بیٹی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، انہیں شعور نہ ہوا کہ ایک بزنجی کود کر ان کے سینے پر جا بیٹھا، اپنا ہاتھ ان کی گردن پر رکھ دیا، اچانک زرد رنگ کا صحیفہ زمین و آسمان کے درمیان سے اترا۔ بنت افرا نے کہا یہاں تک کہ وہ صحیفہ میرے سینے پر آ گرا اور اس بزنجی نے اسے لے لیا۔ پھر اس نے پڑھا تو لکھا تھا من ربی لکین الی لکین اجتنب امت العبد الصالح فانہ لا سبیل لک علیہ۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ میرے حلق سے کھینچ لیا اور میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا اور جگہ سیاہ ہو گئی حتیٰ کہ وہ بکری کے سر کی مانند ہو گیا۔ ابن ابی الدنیا اور بحقی نے یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب عمرہ بنت عبد الرحمن کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس تابعین میں سے بکثرت لوگ جمع ہو گئے جن میں عروہ اور قاسم بھی تھے۔ اچانک انہوں نے چھت سے ایک آواز سنی، دیکھا تو وہ کالا اژدہا تھا اور وہ گرا گویا کہ کھجور کا بڑا تنا ہے۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف آیا، اچانک ایک سفید ورق گرا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی کعبہ الی کعبہ لیس لک علی بنات الصالحین سبیل۔ جب اس نے صحیفے کی طرف نظر کی تو وہ بلند ہوا یہاں تک کہ وہ جہاں سے اترا تھا وہیں چلا گیا۔ ابو نعیم نے طلق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اور وہ زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک سانپ سامنے آیا اور اس نے کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے، پھر وہ مقام ابراہیم آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عباس نے اس کی طرف کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو پورا کر دیا اور ہمیں بھی یہی سزاوار ہے کہ عبادت کریں، ہوشیار رہو، ہمیں تمہارے اوپر لوگوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہیں گزند نہ پہنچائیں۔ پھر وہ کوہان کی مانند آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ ابو نعیم نے عطا بن ابی رباح سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عمر مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوڑیالہ سانپ نمودار ہوا، اس نے آ کر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، پھر وہ مقام ابراہیم آیا، گویا کہ اس نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عمر آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے شخص، شاید کہ تم نے اپنی عبادت ختم کر لی ہے اور میں اپنے شہر کے کم عقلوں کی طرف سے تجھ پر بے خوف نہیں ہوں۔ پھر وہ لپٹا اور آسمان میں چلا گیا۔ وہ دائمی نشانیاں جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تا دم تحریر موجود ہیں۔ ابو نعیم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔
ابو نعیم و بیہقی نے سنن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی جمار کی کنکریوں کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا جو کنکری اس سے مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم وہاں پہاڑ کی مانند یقیناً کنکریاں پڑی دیکھتے۔ ابو نعیم اور بیہقی نے سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان سے کسی نے رمی جمار کی کنکریوں کی بابت دریافت کیا کہ وہ ویسی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، اس پر انہوں نے فرمایا جو کنکری مقبول ہوتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً کوہ شبیر کی مانند ہو جاتی۔ بیہقی نے سنن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کنکری کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے، جو کنکری مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے اور جو کنکری نامقبول ہوتی ہے وہ پڑی رہ جاتی ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا یہ نشانی ظاہر و بین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کی شریعت نے حج بیت اللہ کو واجب فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین فی کل طرفۃ عین عدد معلومات اللہ تعالی، تمام شد الحمد للہ ومنت والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ترجمہ کتاب مستطاب الخصائص الکبری جلد سوم المسمى به النعمۃ العظمی، آج مورخہ 17 صفر المظفر 1388 ہجری بمطابق 16 مئی 1968 بروز پنجشنبہ تمام ہوا۔ والحمد للہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔